اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کل ایک بات عرض کی تھی میں نے کہ رمضان المبارک کو جو نسبت ہے وہ قرآن پاک سے ہے، اور چونکہ قرآن پاک سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اس سے نسبت ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک سب سے بڑا مہینہ ہے. اب جو کتاب اس مہینے میں اتاری گئی ہے اس کتاب کا ایک مقصد ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو اپنے بندوں کی طرف اتارا. دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں سب اسی سے متعلق ہیں، اور وہ نعمت ہے ہدایت، کہ قرآن پاک اتارا گیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. یہ اس کا مقصد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین ہیں، سارے مفسروں کے امام. خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ اس کے سینے پر قرآن کے علم کو کھول دیں. تو اس دعا کی یہ برکت تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ قرآن کے لیے کھول دیا گیا. اس لیے بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جیسے صحابہ جو ہے قرآن پاک کی تفسیر حضرت ابن عباس سے پوچھا کرتے تھے کہ جی قرآن کی اس آیت یہ کیا، اس سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن پاک پڑھو تو اس کے بعد دعا مانگا کرو کہ اللہ اس کتاب میں تو نے پوری انسانیت کی ہدایت رکھی ہے، اس لیے میری بھی ہدایت ہے. جب پوری انسانیت کے لیے رکھی ہے تو میرے لیے بھی رکھی ہے، تو میں نے اب اس کی تلاوت کی ہے، اس لیے تجھ سے اس کی ہدایت مانگتا ہوں کہ ہدایت ملے کتاب کے ذریعے. ہمارے زمانے میں المیہ یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کو ہدایت کی نیت سے نہیں پڑھتے. پہلے تو بہت بڑا درد اور دکھ کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد قرآن پاک کو پڑھنا ہی نہیں جانتی ہے، اور یہ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جس کتاب پر ایمان ہے، جو کتاب ہدایت کا سبب ہے، جس کتاب میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی نجات رکھی ہے، اس کتاب پر ایمان لانے والا ہی اس کتاب کو پڑھنا نہ جانے. اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا سیکھنا چاہیے. ہر مسلمان، مرد، عورت، ہر کوئی قرآن سیکھیں اور اس کے سیکھنے میں شرمائیں نہیں.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جو دین کا علم سیکھنے میں شرم کرتا ہے اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے بڑی بڑی عمروں میں قرآن پاک سیکھا، بڑی عمر میں، تو اس کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھنا سیکھے گا اور اس کو پڑھے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ قرآن پاک کو عرش پر لٹکائیں گے، اس کی 2 آنکھ ہوگی اور زبان ہوگی، پورا مجمع ہے سامنے۔ اب قرآن پاک سارے مجمع پر نگاہ ڈالے گا اور پھر اشارہ کرے گا، اے اللہ فلاں بندہ تیرا یہ میری تلاوت کرتا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کی مغفرت کر دیں۔ تو توقف ہوگا، تھوڑا ٹھہرا جائے گا، تو قرآن کو جوش آئے گا کہ جی میری سفارش کے بعد بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا۔ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ سے جھگڑے گا اور یوں کہے گا، اے اللہ اگر میری سفارش قبول نہیں کرنی ہے تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبیوں سے بڑی، فرشتوں سے بڑی سفارش قرآن پاک کی سفارش ہوگی۔ اس لیے ہر مسلمان جو ہے اتنا بڑا سفارشی تیار کریں اپنے لیے، جب سیکھیں گے تو پڑھیں گے نا۔ اور پھر جو لوگ سیکھے ہیں قرآن پاک کو، تو وہ لوگ بھی جو قرآن پاک کا مقصد ہے اس کی نیت بنا کر قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں۔ پہلے تو روزانہ نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو مخصوص اوقات میں کہ جی کوئی مر گیا تو قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے قرآن پاک کو مردوں کے ساتھ خاص کیا ہے، کیوں بھائی قرآن پاک مردوں کے لیے ہیں، زندوں کے لیے ہیں؟ زندوں کے لیے ہے نا، اور اس کو لوگوں نے مردوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ جی کوئی مرا تو قرآن پڑھو، قرضہ ہو گیا تو قرآن پڑھو، کوئی مصیبت آ گئی تو قرآن پڑھو، دکان میں نقصان آ گیا تو قرآن پڑھو۔ تو ہم نے قرآن پاک کو دنیا کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ ہدایت کی نیت کے ساتھ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہی ہدایت کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کی یہ برکت ہے، اور سب سے ادنا درجے کی یہ برکت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے اللہ دنیاوی سارے کاموں کو بنا دیتے ہیں۔ ہاں شفا بھی مل جائے گی، مصیبتیں بھی دور ہو جائے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ خود اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے۔ تو جب اس کی تلاوت کریں گے تو شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی، لیکن نیت قرآن پاک کے پڑھنے میں وہ چیزوں کی نہیں۔ قرآن پاک کے پڑھنے میں نیت بنائیں ہدایت کی، کہ اس کتاب کو اللہ نے ہدایت کے لیے اتارا ہے، مجھ کو اس کتاب سے ہدایت لینی ہے، اور ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں ہدایت کے لیے، جتنی کتابیں آئی ہیں سب ہدایت کے لیے، اور جتنے اعمال ہیں نا یہ اعمال بھی سب ہدایت ہی کے لیے ہیں۔ نماز کس کے لیے ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے نماز، لیکن نماز کی ہر رکعت میں سوائے سورہ فاتحہ کے کسی سورت کا مخصوص طریقے سے پڑھنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ آج آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی، کل اذا جاء پڑھ لو۔
اور ایک رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لو. لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا چاروں ائمہ میں سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان تینوں ائمہ کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور فرض اور واجب میں زیادہ فرق نہیں ہے. فقہا کے نزدیک فرض اور واجب میں صرف اتنا فرق ہے کہ فرض کا منکر ایمان سے نکل جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے. واجب کا منکر بے ایمان نہیں ہوتا، سب سے بڑا گناہگار ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے، ورنہ واجب کا چھوڑنا بھی کسی کے نزدیک جائز نہیں ہے، بڑا گناہ ہے واجب کا چھوڑنا بھی. اب سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے یا واجب ہے؟ پھر علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اصل کیا ہے. تو اصل لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ میں اصل دعا ہے، کیونکہ نماز جو ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اور صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں. صلاۃ کے معنی ہی دعا کے ہیں کہ نماز ہے دعا کے لیے. اور اس میں دعا کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم. باقی شروع کی جو آیتیں ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ تو دعا کے آداب ہیں. حدیث میں یہ آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب تم خدا سے کسی چیز کو مانگو تو پہلے خدا کی خوب تعریف کرو، ہاں اس کی حمد بیان کرو، اس کی ثنا بیان کرو. تو اللہ دعا مانگنا سکھا رہے ہیں نماز کے اندر کہ دعا کیسی مانگی جائیں. ابھی تو لوگ دعا مانگتے ہیں ایسی جیسے اللہ میاں کو آرڈر دے رہے ہیں. ہوٹل میں جا کر بیٹھتے ہیں نا تو کہ جی ایک قیمہ لاؤ، ایک مٹن فرا لاؤ، ایک مٹن گردہ لاؤ، جیسے آرڈر دیتے ہیں. تو اللہ میاں کو بھی کہتے ہیں اے اللہ یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، برحمتک کا یا رحمت. ایک آدمی نے ایسے ہی دعا مانگی، آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ایسے دعا نہ مانگو، فرمایا اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کی تعریف کر کے دعا مانگو. ایک آدمی کہنے لگا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آپ نے فرمایا کہ تو جو مانگ اللہ تجھ کو دیں گے، جو مانگ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں مسجد نبوی میں، تو ایک آدمی کی دعا کے الفاظ سنے تو رک گئے. وہ اپنی دعا میں کہہ رہا تھا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یصفہ الواصفون ولا تغیر الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم مساقل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد برق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ فی اللیل واشرق علیہ فی النہار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا یہ جو مانگے گا خدا دے گا، جو مانگے گا دے گا. اور پھر جب وہ دعا سے فارغ ہوا تو آپ کے پاس سونا ہدیے میں آیا، تو آپ نے فوراً اس کو سونا ہدیہ کر دیا کہ تو نے اللہ کی ایسی تعریف کی کہ طبیعت خوش ہو گئی. تو یہ تو آداب ہے دعا کے کہ جی جب دعا مانگنی ہو تو اللہ کی خوب تعریف کرو. تو تعریف کروایا اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اب مانگو. تو نماز تو ہے ہی ہدایت کی دعا کے لیے کہ ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگو، کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے ہدایت. اور سب مانگیں. کون مانگیں؟ سب مانگیں. 100 برس کا بے ایمان آج ایمان قبول کیا ہے تو وہ بھی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہیں، اور کوئی حاجی ہے تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہیں، کوئی 50 برس کا نمازی ہے تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہیں، اور کوئی حافظ ہے عالم ہے تو وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہیں. اور اگر کوئی اللہ والا ہے، بہت بڑا ولی ہے، قطب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں،
صحابی ہیں، صدیق اکبر ہیں یا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب کے لیے حکم ہے کہ آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیے، کیونکہ ہدایت کے درجات ہیں، ہدایت کے درجات ہیں۔ جو سب سے اونچا درجہ ہے نا ہدایت کا، نماز میں اس ہدایت کے مانگنے کا حکم ہے کہ سب سے اونچے درجے کی ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اونچے درجے کی ہدایت۔ ورنہ ہدایت کا ایک درجہ تو وہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے ایمان قبول کیا تو کلمہ پڑھتے برابر اس کو ہدایت مل گئی نہیں مل گئی؟ تو ہدایت کا ایک درجہ تو یہ بھی ہے۔ کوئی کلمہ پڑھنے والا شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، تو ہدایت پر وہ بھی ہے یا نہیں؟ ہدایت کا ایک درجہ تو اس کے بھی پاس ہے۔ ایسے ہدایت کا ایک بہت نیچے کا درجہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ہدایت کے درجات میں ترقی ہے۔ اس لیے پوری امت کو سکھایا ہے کہ ہدایت کی دعا مانگے اور ہر رکعت میں مانگے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو ہدایت مل جائے گی اس کو دونوں جہاں کی نعمتیں مل جائے گی۔ اور ہدایت دے گا کون؟ اس لیے حدیث قدسی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدنی اہدکم، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، ہدایت میرے پاس ہے، مجھ سے ہدایت مانگو گے تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ ہے، اور وہ جس کو ہدایت دیں اسے پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ، کہ جس کو اللہ نے ہدایت دے دی اب اسے کوئی گمراہ نہیں کرے گا، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے حکم ہے ہدایت کے مانگنے کا، اور قرآن پاک کو اتارا ہی ہدایت کے لیے گیا ہے کہ ہدایت مانگو، اور ہدایت ہے کہاں؟ کہ جی ہدایت تو اللہ کی کتاب میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہہ رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ کیوں اتارا ہے؟ کہ اس کے اندر پوری انسانیت کی ہدایت رکھی ہے، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس لیے اس کو پڑھا جائے ہدایت کی نیت کے ساتھ۔ یہ صحیح نیت ہے قرآن پاک کے پڑھنے کی۔ باقی جتنی چیزیں دنیاوی ہیں وہ تو اس کی برکتیں ہیں، وہ تو اس کے پڑھنے پر مل ہی جائے گی۔ اس لیے علماء حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ذکر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ دعا مانگ رہے ہیں، تو اب دعا میں آدمی بہت سی چیزیں مانگ رہا ہے، لیکن ایک آدمی قرآن میں مشغول ہے اور اس کی مشغولی کی وجہ سے وہ دعا مانگ نہیں پا رہا ہے، اور دوسرے لوگ اس وقت دعا میں لگے ہوئے ہیں، تو جتنے دعا مانگنے والے ہیں نا ان سب سے زیادہ اللہ اس کلام پاک کے پڑھنے والے کو دیں گے۔ کیونکہ یہ اصل ہیں، تو اتارا ہی اس کو ہدایت کے لیے ہیں، اور ساری نعمتیں ہدایت کے ساتھ متعلق ہیں۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو پھر دنیا میں دیکھو چیزوں کا مل جانا نعمت نہ سمجھو، بلکہ ہدایت کے ذریعے جب نعمت ملے گی تو اس کو نعمت اسے کہتے ہیں کہ چیزیں تھوڑی ہو اور ضرورتیں پوری ہو جائیں، ورنہ چیزیں تو اللہ سب کو دیتے ہیں، اور چیزوں کے دے دینے سے، چیزوں کے مل جانے سے دنیا والوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بلکہ جتنی چیزیں لوگوں کے پاس بڑھ رہی ہیں اتنی حاجتیں بڑھ رہی ہے۔ اور جب ہدایت زندگی میں آئے گی نا تو چیزیں کم ہوگی اور ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے پاس چیزیں نہیں ہوتی، اور انبیاء علیہ السلام محتاج بھی نہیں ہوتے، ہے نا یہ چیز کہ نبی کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور نبی محتاج ہیں
کہ جی نہیں، نبی کے پاس چیزیں نہیں ہیں اور نبی محتاج بھی نہیں ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ جی اس کے پاس ہدایت ہے، وہ ہدایت اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے. اور آخرت کی ضرورتیں وہ تو ہدایت ہی سے متعلق ہے. اگر ہدایت نہیں ہے تو نبی کی اولاد ہوگی تب بھی آخرت میں ایک گھونٹ پانی کا نہیں ملے گا. اور اگر ہدایت ہے تو ابو جہل کی اولاد ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گی. کہ آخرت کی ساری نعمتیں تو ہدایت کے ساتھ خاص کر رکھی ہیں کہ جو ہدایت والا ہے آخرت میں اس کو نعمتیں دیں گے، اور جن کے پاس ہدایت نہیں ہے تو آخرت کی کسی نعمت سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جن کے پاس ہدایت کا کوئی درجہ نہیں ہے، یعنی کم سے کم درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ آدمی ایک مرتبہ دل کی سچائی کے ساتھ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر اتنا بھی درجہ ہدایت کا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت کی ہر چیز کو اس پر حرام کر دیں گے. اگر نبی کی اولاد ہوگا تو بھی حرام، اور نبی کا باپ ہے تب بھی حرام، اور نبی کی بیوی ہے تب بھی حرام. کہ جی ہدایت نہیں ہے تو جنت کی کوئی نعمت نہیں مل سکتی. اور اگر ہدایت ہے تو اتنے کم درجے کی بھی اگر ہدایت ہوگی نا تو وہ ابو جہل کی نسل سے ہوگا تب بھی جنت میں جائے گا. ایک نہ ایک دن اللہ اس کو ضرور جنت سے جہنم سے نکالیں گے، ضرور نکالیں گے. اور ایسے نکالیں گے کہ پھر اس پر جہنم کو حرام کر دیں گے کہ اب تجھے کبھی جہنم کی کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اس لیے بڑی چیز ہے ہدایت، سب سے بڑی چیز ہے. اور ہے کس کے ہاتھ میں؟ ہاں، مسئلہ یہی ہے کہ ہے خدا کے ہاتھ میں. اللہ نے ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں. نہ کسی مولوی صاحب کے پاس، نہ کسی مفتی صاحب کے پاس، نہ کسی پیر صاحب کے پاس، نہ کسی صحابی کے پاس، نہ کسی نبی کے پاس. ہدایت کے دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جسے چاہیں گے دیں گے اور جسے نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر کہا کرتے تھے اے اللہ تیرا احسان ہے، ہدایت تو نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اگر تو اپنے ہاتھ میں ہدایت نہ رکھتا تو ہم کالے کلوٹوں کو، غلاموں کو کون ہدایت دیتا؟ ہاں یہ تو تیرے ہاتھ میں ہے کہ تو دینے پر آئے تو کالے کلوٹے غلام کو دے دیں، اور نہ دینے پر آئے تو حضور کا چچا ہے ابو لہب اس کو نہ دیں. اس لیے ایک چیز قیامت تک کے لیے سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے. اور اللہ ہی ہدایت دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ہدایت نہیں دیتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ہدایت کی محنت کرتے ہیں، وہ ہدایت نہیں دیتے. ہدایت کی محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے ذریعے جن لوگوں میں طلب پیدا ہو جائیں اللہ ان کو ہدایت دیتے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ محنت کر کے طلب پیدا کرنا. اور جن میں طلب پیدا ہو جائیں تو پھر اللہ ان کو ہدایت دیں گے. وہ جہاں بھی ہوں گے ہدایت دیں گے. ہدایت تو اللہ دیں گے. اس لیے صاحب قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں چنتے ہیں ہدایت کے لیے. پھر آگے بتلا رہے ہیں کہ کس کو ہدایت کے لیے چنتے ہیں؟ ویہدی الیہ من ینیب. جس میں انابت پیدا ہو جائیں یعنی طلب پیدا ہو جائیں اللہ اس کو ہدایت دیں گے. اس لیے محنت جو ہے نا یہ پوری دنیا میں تبلیغ کی جو محنت ہے یہ تو خالص طلب کے پیدا کرنے کی محنت ہے. اور ہر نبی نے اسی کو کیا ہے کہ ہر کسی کے در پر جاؤ، ہر کسی کے گھر پر جاؤ اور اللہ کی ذات اور صفات کو اور جنت کو کہہ کر اس میں اس کی طلب پیدا کر دو. اگر ذرا سی بھی طلب پیدا ہو گئی تو خدا کی طرف سے ہدایت چل پڑے. ذرا بھی طلب پیدا ہوگی. اور بے طلب ہیں
تو بے طلب کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، اس لیے پوری طلب کے ساتھ ہدایت کے مانگنے کا حکم ہے کہ پوری طلب کے ساتھ مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، نبیوں والی ہدایت۔ اس لیے کسی کو یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ جی میں تو ہدایت والا ہوں نا، پھر اب ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں مانگوں؟ میرے پاس تو ہے ہدایت۔ اس لیے ساتھ میں ایک جملہ اور بڑھا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اس ہدایت کو مانگو جو نبیوں کے پاس ہے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبیوں میں بھی سب سے بڑی ہدایت حضرت ابراہیم کے پاس ہے، اور ان سے بڑی ہدایت سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ جب نماز میں ہدایت مانگی جائے گی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت مانگی جائے گی۔ کون سی ہدایت؟ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم کہا کہ اے اللہ ان لوگوں والی ہدایت دے جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام سب سے پہلے نبیوں پر ہے، سب سے پہلے نبیوں پر۔ اب اس کی ترتیب بھی بتلا رہے ہیں، اس کی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اب بیان کر رہے ہیں کہ بندے ہدایت مانگ نبیوں والی، لیکن نبیوں والی ہدایت پر اس وقت پہنچے گا جب یہاں سے چلنا شروع کرے گا، جب یہاں سے نیچے سے چلنا شروع کرے گا۔ پہلے اپنے آپ پر محنت کر کے اپنے آپ کو صلح میں شامل کر لیں، اور پھر اس صلح میں شامل ہونے کے بعد اس مقام تک پہنچ جائیں کہ 24 گھنٹے کی یہ تمنا بن جائے کہ اللہ جان قربان ہو تیرے دین، اور یہ جذبہ اتنا جان اور مال لٹانے پر آمادہ کر دیں کہ صدیقین کے درجے تک پہنچ جائیں، صدیقین والی ہدایت تک پہنچ جائیں۔ اور پھر صدیقین والی ہدایت تک پہنچنے کے بعد کہہ رہے ہیں اب نبیوں والی ہدایت پر کو مانگتے رہو مانگتے رہو۔ نبی کوئی نہیں بن سکتا، نبی کوئی نہیں بن سکتا، قیامت تک کے لیے اب نبی کوئی نہیں بنے گا، لیکن ہدایت کے مانگنے کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی کی ہدایت کو سامنے رکھ کر مانگو، نیچے کے درجے کو مت رکھو سامنے، سب سے اونچا درجہ۔ پھر اس کے لیے محنت کریں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت نہیں دیتے ہیں، بلکہ نبی تو ہدایت کی محنت کرتے ہیں، اور پھر جسے اللہ چاہتے ہیں جس میں طلب پیدا ہو جائے اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی سمجھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی محنت کر رہے ہیں، اور قبیلے کے قبیلے، علاقے کے علاقے ہدایت پر آ رہے ہیں، اور آپ کی لائی ہوئی ہدایت حضرت بلال حبشے کے رہنے والے، حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، حضرت صہیب روم کے رہنے والے، کتنے دور دور کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ اب اسی ہدایت کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دے رہے ہیں، اور وہ چچا جن کی گود میں آپ نے پرورش پائی ہے، اور حضرت ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر 50 برس تک سنبھالا ہے۔ کتنی عمر تک؟ 50 برس کی عمر تک، اور اتنی محبت کرتے تھے، اتنا چاہتے تھے کہ اپنے سے کبھی جدا ہونے نہیں دیتے تھے، کبھی جدا نہیں۔ اور اعتقاد بھی اتنا تھا، اعتقاد بھی اتنا تھا کہ جب مکے میں کوئی مصیبت آتی اور لوگ ابو طالب کے پاس آتے ہیں کہ جی آپ مکے کے سردار بھی ہیں اور پورے مکے میں شریف بھی ہیں، آپ چل کر بیت اللہ دعا کیجئے، اللہ بارش برسا دیں یا بارش روک دے یا اس مصیبت کو دور کر دیں۔ تو ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لاتے ہیں، اور آپ کے چہرے انور کو بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں بیت اللہ کے رب اس چہرے کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ اعتقاد بھی اتنا کہ جانتے ہیں کہ یہ نورانی چہرہ ایسا ہے کہ اس کے توسل سے اگر مانگا جائے تو ناکام ہو نہیں سکتا۔ اعتقاد بھی ہے، محبت بھی ہے، اور نصرت بھی ہے۔
کہ پورا مکہ خلاف ہیں اور ابو طالب آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے کہ بھتیجے میں تیرے ساتھ ہوں، ہاں میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو جب تک ابو طالب حیات تھے مکے والوں کی ہمت نہیں تھی حضور پر ہاتھ ڈال دیں، ہاں حضور کو برا بھلا کہتے تھے لیکن ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد مکے والوں نے حضور پر ہاتھ چھوڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو کر کہنے لگے کہ چچا آپ کے جانے کا اثر میں نے بہت جلدی دیکھ لیا، یعنی آپ میرے لیے کتنا بڑا سہارا تھے، اتنی محبت، اتنی چاہت اور اتنا بڑا سہارا۔ اخیر وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ابو طالب کا آخر وقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار کے ساتھ فرما رہے ہیں یا عمّا، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ استغفر لک بہا یوم القیامہ، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت میں آپ کی سفارش کر لوں گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ تک کہا کہ اگر آپ زور سے نہیں پڑھ سکتے تو ایک مرتبہ میرے کان میں کہہ دیجئے میں قیامت میں سفارش کر لوں گا۔ جب ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگے بھتیجے میں اس کلمے کو پڑھ کر تیری آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کرتا، لیکن مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میری قوم کی عورتیں تانا دے گی کہ جہنم کے اور موت کے ڈر سے ابو طالب نے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اگر اس تانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں قبول کر لیتا۔ علماء کہتے ہیں کہ ابو طالب اگر خاموش بھی مر جاتے، کوئی جملہ زبان سے نہ کہتے، حضور کے دعوت کے بعد خاموش چلے جاتے، تب بھی پوری دنیا کی زبانوں پر قفل لگ جاتا، کوئی زبان ہلا نہیں سکتا تھا کہ پتہ نہیں ابو طالب کیسے گئے۔ لیکن اخیر میں ابو طالب کی زبان سے یہ جملہ نکلا انا ملت عبد المطلب، میں تو عبد المطلب کے دین پر ہوں، اتنا کہا اور روح قبض ہو گئی۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت والے کہ پوری اولاد آدم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقت والا اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، سب سے زیادہ طاقت آپ کو دی تھی۔ نبیوں کو اللہ اس دنیا میں 100 پہلوانوں کی طاقت دیتے ہیں نبی کو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک نبی کے پاس اس دنیا میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی مرد کو 100 پہلوانوں کے برابر طاقت دی جائے گی تو کتنے پہلوانوں کی طاقت ہو گئی؟ 40 کو 100 سے ضرب کرو، ہاں اتنی طاقت تھی حضور کے پاس، بڑی طاقت رکھی تھی۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اتنی طاقت کے باوجود بھی آپ پر اتنا غم آیا، آپ ایسے غمگین ہوئے کہ آپ کے پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی، زمین پر بیٹھ گئے اور غمگین ہیں کہ اللہ میری لائی ہوئی ہدایت بلال کا حبشہ کے رہنے والے کو ملے، روم کے رہنے والے کو ملے، فارس کے رہنے والے کو ملے، اور قیامت تک دنیا کے نہ جانے کس کس چپے میں رہنے والے کو ملے گی۔ جس چچا کے گود میں پلا ہوں اسی کو ہدایت نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اللہ نے دیکھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیجئے، اللہ فرما رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت آپ کی چاہت پر نہیں ہے، ہدایت تو ہم جسے چاہیں گے دیں گے، ہدایت تو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کی چاہت پر کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، خالص اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے حکم ہے ہر نماز میں ہدایت کو مانگے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعا میں خاص طور سے ہدایت کو مانگتے تھے۔ فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کی۔
بعض مرتبہ دعا مانگی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی نے کہ اللہ میں تجھ سے ایسی ہدایت مانگتا ہوں جس کے بعد گمراہی نہ ہو. مانگ رہے ہیں اللہ ہی سے ہدایت مانگ رہے ہیں. ہر نماز میں بھی مانگ رہے ہیں, نماز کے بعد بھی مانگ رہے ہیں, کیونکہ بڑی چیز ہے نا, ہدایت مل گئی تو سب مل گیا. اس لیے نماز میں بھی مانگ رہے ہیں اور نماز کے بعد بھی امت کو سمجھا رہے ہیں اہتمام کہ جی ہدایت مانگی جائیں, کیونکہ ہدایت اس کے خزانے میں ہے اور اس نے صاف اعلان کر دیا ہے کلکم ضالون, کہ اے میرے بندو اچھی طرح سمجھ لو 100% کے 100% تم سب گمراہ ہو. ہدایت میرے پاس ہے, مجھ سے مانگو گے تو ہدایت ملے گی, میرے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. اس لیے حکم ہے اللہ سے ہدایت مانگیں. میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ بھئی سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں دیتے ہیں اس نعمت کا تذکرہ کرنا ہے, اور پھر اس نعمت سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کا پورے رمضان المبارک میں تذکرہ کرنا ہے. تو چونکہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے اور ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, قرآن ہدایت کے لیے, نماز ہدایت کے لیے, حج ہدایت کے لیے, تبلیغ ہدایت کے لیے, نبیوں کی بعثت ہدایت کے لیے, زکوٰۃ ہدایت کے لیے, جتنا جو کچھ آپ کو ملے گا سب ہدایت. کہ نماز ہے تو ہدایت کی دعا ہے, حج کس لیے ہے کہ جی ہدایت کی محنت کرتے 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 جاؤ. کہاں جاؤ کہ حج صرف بیت اللہ پر ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. حج کے لیے کہاں جانا ہوگا؟ بیت اللہ کے علاوہ کہیں حج ہو سکتا ہے؟ حج بیت اللہ میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا. اور بیت اللہ کیا ہے اور بیت اللہ کی طرف کیوں بلا رہے ہیں تو اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں. فرمانے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ زمین پر پہلا گھر ہے, اس گھر میں اللہ نے پورے عالم کے انسانوں کی ہدایت رکھی ہے. اس لیے حکم ہے کہ جی ہدایت کی محنت کے ساتھ مقام ہدایت پر آؤ. بیت اللہ مقام ہدایت ہے, اس لیے علماء نے رمضان کو زمانے ہدایت لکھا ہے اور بیت اللہ کو مقام ہدایت لکھا ہے کہ یہ ہدایت کا زمانہ ہے اور وہ ہدایت کا مقام ہے. اس لیے ہدایت کے زمانے میں ہدایت کی محنت کروائی اور فوراً مقام ہدایت کی طرف کوچ کروایا کہ ہدایت کے زمانے میں ہدایت کی محنت کرو اور پھر جو مقام ہدایت ہے اس پر ہدایت کی طلب کے ساتھ اور ہدایت کی تمنا کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر ہدایت مانگو. اب وہاں جانے والے ان کی ہدایت کی محنت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا, بیت اللہ میں ان کی ہدایت کی دعا مانگنے پر اتنی ہدایت دنیا میں آئے گی. اگر ان کی محنت کا دائرہ اپنی ذات تک محدود ہے تو بیت اللہ میں جائیں گے, یہ اپنی ذات کے اعتبار سے ہدایت لائیں گے. اور اگر ان کی محنت کا دائرہ اپنے محلے کے اعتبار سے ہے, محلے کے لیے آئے گی. ان کی محنت کے ہدایت کی محنت کا دائرہ شہر کے اعتبار سے ہے, شہر میں آئے گی. ان کی ہدایت کی محنت کا دائرہ اور محنت کا میدان ملک ہے تو ملک میں آئے گی. اور اگر ان کی محنت کا دائرہ, محنت کا میدان پورا عالم ہے تو پورے عالم میں ہدایت آئے گی. اس لیے اپنی محنت کو دیکھیں. ہدایت کی محنت کیا ہے انشاءاللہ اس کو تو میں بعد میں عرض کروں گا, پہلے اس کا نفع میں عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کی محنت جو ہے جتنی وسیع ہوگی اتنی ہدایت آئے گی. اس لیے ہر مسلمان, اس وقت کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ایک ہم اپنی ہدایت بھی بھول چکے ہیں. اس لیے نہ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے وقت بھی اپنی ہدایت کی تمنا اور اپنی ہدایت کی طلب نہیں.
ہاں ایک رٹے ہوئے الفاظ ہیں جس کو کہا جا رہا ہے. ایک ہے کسی رٹے ہوئے الفاظ کا کہہ دینا، اور ایک ہے کہ جو چیز کی ضرورت ہے جب آدمی اس کو مانگتا ہے تو اس وقت اس کا دل کہاں ہوتا ہے اور اس کا دماغ کہاں ہوتا ہے. اگر کوئی بیمار بیماری کے لیے سے شفا مانگے گا تو شفا ہر آدمی خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اگر میں بیمار پڑ جاؤں تو بیماری کے لیے شفا ایسے ہی مانگوں گا جیسے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہوں. جو تنگ دست ہیں وہ اللہ سے روزی اور کاروبار ایسے ہی مانگتے ہیں جیسے اہدنا الصراط المستقیم کہہ جاتے ہیں. کتنی طلب ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے، کتنی کڑن ہوتی ہے اور کیسی بے چینی ہوتی ہے. اللہ بے شک میں تو بہت بیمار ہوں، اللہ تیرے علاوہ کون شفا دے گا، اللہ دے دے، اے اللہ شفا دے دے. اہدنا الصراط المستقیم کے وقت پورا دھیان اور پورا دل اس طرف ہو کہ اللہ واقعی میں گمراہ ہوں تو ہدایت دے. اور قرآن کے پڑھتے وقت واقعی دل اس طرف ہو کہ اللہ بے شک ہم گمراہ ہیں، اس کتاب کو اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہدایت دے تو ہدایت دے. ایک المیہ تو یہ ہے کہ اپنی ہدایت بھولے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا المیہ اس وقت کا یہ ہے کہ امت اس بات کو بھول چکی ہے کہ اس امت کا ہر فرد پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے. اس لیے ہماری ہدایت کی محنت کا میدان پورا عالم ہے، پوری انسانیت ہے، عملی طور سے بھی، جانی طور سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اور فکر کے اعتبار سے بھی. اگر اس میں وسعت ہوگی، محنت میں جان اور مال لگانے کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے وسعت ہوگی، تو آپ جب دعا مانگو گے تو اسباب کے خلاف، عقل کے خلاف ہدایت کی دعا قبول کی جائے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی، لوگ کہتے ہیں اللہ چین کو ہدایت دے دے، امریکہ کو ہدایت دے دے، افریقہ کو ہدایت دے دے، پورے ملک کو ہدایت دے دے. پورا ملک کا ملک کیسے ہدایت پر آئے گا؟ جب اللہ دینے پر آئیں گے تو اللہ کے لیے مشکل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رات کو پورا ملک گمراہی کی حالت میں سوئے گا، کسی ایک کی دعا اللہ قبول کریں گے اور صبح پورے ملک کو ہدایت کے ساتھ اٹھائیں گے. خود قرآن میں کہہ رہے ہیں لو شینا لآتینا کل نفس ہدی، کہ اگر ہم چاہ لیں آنے واحد میں پوری مخلوق کو ہدایت دے دیں. تو مسلمان محنت کریں اور ہدایت مانگیں. ہاں، اب اللہ پہنچائیں گے. اگر محنت میں وسعت ہوگی، فکر میں وسعت ہوگی تو اللہ پہنچائیں گے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محنت کی اور محنت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کی فکروں میں وسعت ہے، خوب وسیع فکر ہے. اور فکر کیسا؟ پورے عالم کا. اور فکر کیسا؟ قیامت تک آنے والی انسانیت کا. دعوت تو تبلیغ جو ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی تبلیغ جو ہے یہ چند لوگوں کے مشورے کی چیز ہے، یہ چند لوگوں کے چلانے کی چیز ہے. نہیں، تبلیغ تو پوری قرآن سے سمجھنے کی چیز ہے. تبلیغ تو پوری قرآن سے سمجھنے کی چیز ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے کام کو قرآن سے سمجھو اور میرے کام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سمجھو. تو پھر آدمی جو ہے جس چیز کو قرآن اور حدیث سے سمجھے گا اس پر استقامت نصیب ہوگی، اس پر جمے گا. اور نقالی میں کہ بھائی نقالی میں آدمی جمتا ہے، نقالی میں تو آدمی اکھڑ جاتا ہے، جمتا نہیں ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وسعت بیان کر رہے ہیں اللہ قرآن پاک میں کہ محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی، ایک لمبے عرصے تک محنت کی. تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ بیت اللہ کی تعمیر کرو. بیت اللہ کی تعمیر کر دی. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے
ربنا واجعلنا مسلمین وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہم باپ بیٹے کو اے اللہ ہدایت والا بنا اور ہماری نسل میں ہدایت والی ایک امت پیدا کر. مفسرین اکرام نے لکھا ہے اس دعا کو اللہ نے قبول کی اور اس کے بعد جتنے بنی اسرائیل کے نبی بھیجے ہیں سب حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق کی نسل سے بھیجے. پھر اس کے بعد دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ وہ آخری نبی جس کے ذریعے آپ قیامت تک ہدایت چلائیں گے وہ نبی بھی میری اولاد میں پیدا کر دیں. تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تو اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. حضور کا جملہ ہے. فرماتے تھے میں تو حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنے ابا حضرت ابراہیم کی دعا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی. اب فکروں میں وسعت ہے نا ہدایت کے اعتبار سے لمبی وسعت ہے قیامت تک کے لیے. تو پھر اللہ نے کہا اچھا اب آپ کی فکروں میں اتنی وسعت آپ کی دعا اتنی وسیع اور آپ کی محنت اتنی زبردست تو لیجیے ہم نے بھی قبول کیا. اذن فی الناس بالحج. اب لگائیے آپ آواز. ہم نے آپ کی فکریں بھی قبول کر لی آپ کی محنت بھی قبول کر لی آپ کی دعا بھی قبول کر لی. اب آواز لگائیے بلائیے لوگوں کو اس گھر کی طرف. تو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ بلا تو لوں گا لیکن نظر تو کوئی آتا نہیں اور میری آواز جائے گی کہاں تک اور آئے گا کون. فرمایا ابراہیم مسئلہ قبولیت کا تھا. آپ کی دعوت قبول ہو گئی ہے اب لانا آپ کے ذمہ نہیں ہے اب خدا لائے گا. آپ آواز لگاؤ قیامت تک آنے والوں کو لائے گا. تو حضرت ابراہیم سب کو لے جا رہے ہیں خدا لے جا رہا ہے. بولو نا بیت اللہ حضرت ابراہیم لے جا رہے ہیں خدا لے جا رہے ہیں. اور کس کی دعا پر لے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا پر لے جا رہے ہیں. اس لیے ہدایت کا دائرہ وسیع ہے. اصل تو ہدایت ہی اصل چیز ہدایت ہے اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اور اس ماہ مبارک کو نسبت ہے قرآن پاک سے اور قرآن پاک کا مقصود ہدایت ہے کہ قرآن اللہ نے بھیجا ہی ہدایت کے لیے اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب ہدایت کے لیے. اب قرآن ہدایت دے گا کسے؟ قرآن کے ذریعے کون لوگ ہدایت حاصل کریں گے؟ ہاں قرآن ہدایت کے لیے ہے لیکن اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر بعض لوگ ہدایت پر آتے ہیں یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ بعضوں کو عزت دیتا ہے اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ بعضوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. کہ رکھیے اس میں ہدایت بڑی نعمت رکھی ہے اور ہدایت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. ہدایت مل گئی تو سمجھ لو سب مل گیا. اب آپ مانگو نا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے خدا کی قسم اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے جس دن اہدنا الصراط المستقیم نماز کی قبول ہو جائے گی نماز کے بعد کی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی. کہ اہدنا الصراط المستقیم اگر قبول ہو گئی تو پھر کوئی دعا رد نہیں ہوگی. ہاں پھر اب ان کی ہر دعا قبول ہوگی. پھر اب یہ جماعت اگر ہدایت مل گئی ہے تو اس زمرے میں اور ان لوگوں میں شامل ہو گئی ہے
کہ اگر یہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لے. اگر یہ قسم کھا لے تو ہاں تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھ لے. حدیث پاک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو خالی نہ جانے دے، کیونکہ یہ ہدایت والے ہیں. ان کی زبان سے نکلے گا اللہ اس کو پورا کریں گے. ان کی زبان سے نکلے گا. ہاں رمضان المبارک کا مہینہ ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آسمان کی طرف اور آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہیں کہ حضور آپ یہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے، فرمایا کھانا بند کر دیجیے سحری کا وقت ہو گیا. اور گئے اپنے کسی کام سے فارغ ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا رہے تھے. فرمایا حضور اذان ہو گئے اور آپ ابھی تک کھجور کھا رہے ہیں. اذان مطلب روزے کا وقت ہو گیا سحری کا اور آپ ابھی تک جو ہے کھجور کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، پھر چلے گئے. پھر تھوڑے ٹائم کے بعد آئے تو آپ کھجور کھا رہے تھے. تو حضرت بلال نے کہا واللہ اللہ کی قسم سحر ہو گئی اور آپ کھجور کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کھجور رکھ دی اور فرمایا اے بلال ابھی سحر کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن تو نے قسم کھائی تو تیری قسم جھوٹی نہ ہو جائے اس لیے آج اللہ نے سحر جلدی کر دی. جب ہدایت آدمی کے پاس آ جائے نا تو پھر اللہ کے نزدیک اس کی یہ قیمت ہے. ہدایت یافتہ کی قیمت ہے، گمراہ کی کوئی قیمت نہیں ہے. کہ حضرت بلال ہدایت والے ہیں، کالے کلوٹے ہیں، بدصورت ہیں اور اللہ کے نزدیک قیمت ہے. اور ابو لہب گمراہ ہیں، گورا چکنا چٹا ہیں، مالدار ہیں، عرب کا سردار ہیں اور اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک ابو لہب اور ابو لہب کے جیسے عقیدے رکھنے والوں کی کتے اور سور کے برابر بھی قیمت نہیں ہے. اور حضرت بلال کی کہ جی بلال کی قیمت ہے، چاہے وہ غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن ہدایت ہے نا اللہ کے نزدیک ہدایت کی قیمت ہے. اور دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں نا یہ ایک نعمت مل جائے ہدایت تو پھر اللہ ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری کریں گے. پھر تو یہ مانگیں، یہ اپنی زبان سے کہیں، اس کے کہنے پر اللہ کریں گے. اس لیے بڑی چیز ہے ہدایت. اور ماہ مبارک یہ رمضان المبارک کا مہینہ خاص علماء نے اس کو زمانے ہدایت لکھا ہے. اور یہ زمانے ہدایت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو قرآن سے نسبت ہے اور قرآن میں ہدایت ہے. اب قرآن ہدایت دیتا کسے ہے؟ قرآن سے کون لوگ ہدایت حاصل کریں گے؟ اس لیے اللہ نے قرآن تو اتارا ترتیب کے ساتھ جیسے چاہا، کسی وقت کوئی آیت، کسی وقت کوئی سورت، کسی وقت کوئی آیت، کسی وقت کوئی سورت. لیکن جب اس کو جمع کرنے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز طے کر رکھی تھی کہ قرآن کو جمع کیسے کروایا جائے گا. تو سب سے پہلے سورہ بقرہ رکھا گیا، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلے یہ چیز رکھی گئی ہے کہ قرآن کا مقصد سمجھو اور پھر اس مقصد کو حاصل کون لوگ کریں گے اس کو سمجھو. اس لیے شروع یہاں سے کر رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ان دو جملوں میں بہت سی چیزیں سمجھا رہے ہیں. ایک تو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر شروع کر رہا ہے وہ سب سے پہلے اپنا ایک ذہن بنائیں. اور وہ ذہن کیا بنائیں کہ جی میں کچھ نہیں جانتا، میں جاہل ہوں، جاننے والی ذات صرف خدا کی ہے. اس لیے سب سے پہلے الف لام میم رکھا ہے کہ جتنے جاننے کے دعوے کرنے والے ہیں نا ان کی سب کی کلی کھل جائیں کہ جی اگر جانتے ہو تو بتاؤ نا الف لام میم کے کیا معنی ہیں، جانتے ہو تو بتاؤ. اور نہیں جانتے ہو تو اب یہ یقین کر لو کہ تم جاہل ہو، نہیں جاننے والے ہو. جاننے والا صرف خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں.
اور وہ جاننے والا ہے، وہ علم والا ہے، تو یہ کتاب اس کا علم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے علم میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، تو جاننے والے کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک سے پاک ہے۔ پھر تو اس کے بعد کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین، کہ قرآن کا مقصد ہدایت ہے، لیکن یہ قرآن ہدایت کن لوگوں کے لیے بنے گا اور کن لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا؟ ان لوگوں کو جن میں تقویٰ ہوگا۔ اس لیے قرآن کو لینا چاہیے تقوی کے ساتھ، تب تو قرآن میں ہدایت کا راستہ دکھے گا، ورنہ تقوی کے بغیر اگر لیا جائے گا تو لوگ قرآن میں اپنی نفسانیت ڈھونڈیں گے۔ لوگ قرآن میں اپنے نفس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور بعضوں نے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا اور نفسانیت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قرآن کا اقرار کر لیا، حدیث کا انکار کر دیا۔ یہ نفسانیت کو لیں، اگر قرآن کے ساتھ حدیث کو ملائیں گے تو پھر بہت ساری ذمہ داریاں آئے گی، تو کہ جی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاؤ، چھٹے کرو۔ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک تو ہدایت بھی دے گا اور گمراہ بھی کرے گا۔ اگر تقوی کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہدایت دے گا، اور تقوی کے ساتھ نہیں نفسانیت کے ساتھ پڑھا جائے گا تو اسی کتاب کو پڑھ کر گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہندوستان میں ایک دین کی بنیاد ڈالی ہے اکبر کے زمانے میں، اور جس نے نئے دین کی بنیاد ڈالی تھی، جتنا جو کچھ قرآن پاک میں حرام ہے اس کو حلال کر دیا تھا، اور جتنا جو کچھ حرام تھا اس کو حلال تھا اس کو حرام کر دیا تھا۔ اس نئے دین کی جس آدمی نے بنیاد ڈالی تھی وہ قرآن کا اتنا زبردست علم کا رکھنے والا تھا کہ اس نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور تفسیر لکھنے میں کوئی ایک حرف نقطے والا نہیں لکھا ہے۔ نقطے والے حروف ہیں نا، الف با تا سا، تو با تا سا جا، اس میں تو سب میں نقطے ہی نقطے ہیں۔ پورے حروف کتنے ہیں؟ بولو نا بھائی، الف با تا سا کتنے حروف ہیں؟ ہاں اس میں بھی اختلاف ہے کیا؟ بولو نا بھائی کتنے ہیں؟ ارے الف با تا سا کتنے ہیں؟ یا اللہ، ہاں، اور اس میں سے نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ اس میں سے 40% حروف نقطے والے ہیں۔ اگر اس کو ہٹا دو تو کتنے حروف بچے؟ 12-15 حروف بچتے ہیں۔ اب اس کے علم کا اندازہ لگاؤ کہ پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے صرف ان 12-15 حروف سے۔ قرآن پر اتنا علم ہے قرآن کا، لیکن گمراہ خود بھی ہوا اور اکبر کو گمراہ کر کے نئے دین کی بنیاد ڈال کر ہزاروں کی گمراہی کا سبب بن گیا۔ اس لیے پہلا مطالبہ ہے کہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا جن کے اندر تقویٰ ہے، اور رمضان المبارک کو اب اس سے جوڑو۔ تو اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے تم سے پہلے روزوں پر فرض کیے تھے، اور اس روزوں کے ذریعے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اس بات کو چاہتے ہیں کہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے، کیونکہ تقویٰ پیدا ہوگا تو قرآن ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ اس لیے یہ مہینہ تو تقوی کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ ہاں، تقوی کا مہینہ ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کی دعا بہت مانگی ہے، ایک ہدایت کی اور ایک تقوی کی، کہ اصل ہدایت ہے اور ہدایت کے لیے تقوی ضروری ہے۔ تو کہہ رہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ ہدایت دے، تقوی دے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا،
وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، کہ اللہ تقوی دیں، تقوی کو مانگ رہے ہیں خدا سے. مصنون دعاؤں میں خاص اہتمام ملے گا آپ کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تقوی مانگا ہے. اب پھر اس کے بعد متقی کہتے کسے ہیں اور متقیوں کی کیا صفات ہیں، کیونکہ اصل تو چیز تقوی ہے اور تقوی پر اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اس لیے اس بات کا مذاکرہ کرنا ہے کہ متقیوں کی صفات کیا ہیں، کہ جن صفات کے زندگی میں آنے پر تقوی کامل ہوگا، اور جب تقوی کامل ہوگا تو اس قرآن پاک سے ہدایت کے راستے کھلیں گے. پھر اس قرآن میں ہدایت نظر آئے گی. اور ہدایت کہتے کسے ہیں؟ دیکھو ہدایت کہتے ہیں، اب اس کو بھی سمجھ لو کیونکہ آج ہدایت کا بیان ختم ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ تقوی پر کچھ بات کریں گے، اس لیے ہدایت کو سمجھ لیں. ہدایت اس نور کو کہتے ہیں جو چیزوں کے مقابلے میں اعمال میں کامیابی بتلا دیں. اس نور کا نام ہدایت ہے. اور اس نور کو اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے. اس نور کو اللہ نے قرآن پاک میں رکھا ہے اور سارے نبیوں کو اس نور کے ساتھ بھیجا ہے. نبی آئے ہیں ہدایت کے ساتھ، اس لیے اللہ نبیوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیرے سے نکالیں ہدایت کے نور کی طرف. حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے موسیٰ اپنی قوم کو نکالو، گمراہیوں سے نکالو، اندھیروں سے نکالو. کس طرف؟ ہدایت کے نور کی طرف. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہیں اور کیا کرتا ہے، یخرجو، اللہ نکالتے ہیں لوگوں کو کہاں سے؟ ظلمتوں سے، گمراہیوں کے اندھیرے سے ہدایت کے نور کی طرف نکالتے ہیں. اور یہی کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے اور یہی کام اللہ نے قرآن کا بیان کیا ہے کہ ہدایت کا وہ نور حاصل ہو جائے جو اعمال میں کامیابی بتلا دیں. اور کامیابی کیسی بتلائیں؟ ایسی کامیابی بتلائیں کہ یہ ہدایت کا نور 5 شعبوں کو مکمل جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لا دیں. ایمانیات کو، عبادات کو، معاملات کو، معاشرت کو اور اخلاق کو. ہدایت کا نور بتلائے گا کس معاملے میں کامیابی ہے، کس معاملے میں ناکامی ہے. ہدایت کا نور بتلائے گا کس معاشرے میں کامیابی ہے، کس معاشرے میں ناکامی ہے. ہدایت کا نور بتلائے گا کس اخلاق میں کامیابی ہے، کس اخلاق میں ناکامی ہے. اور اگر ہدایت کا نور نہیں ہوگا تو جھوٹ میں، سود میں، کم تولنے میں، دھوکے میں، غبن میں، حق مارنے میں کامیابی نظر آئے گی اور حق کے دینے میں ناکامی نظر آئے گی. ہدایت کا نور نہیں ہوگا تو بے حیائی کے معاشرے میں عزت نظر آئے گی اور پردے میں ناکامی نظر آئے گی، جیسے آج پوری دنیا میں یہود و نصارہ چلا رہے ہیں اور جس کو مسلمانوں نے لے لیا ہے. ہدایت کا نور نہ ہونے کی وجہ سے بے حیائی میں کامیابی نظر آ رہی ہے اور پردے میں گھٹ کر مرنا نظر آ رہا ہے. حیا میں ناکامی نظر آ رہی ہے. بد اخلاقی کو لوگ آج کامیابی کا سبب سمجھے ہوئے ہیں اور اخلاق کو ناکامی کا سبب سمجھے ہوئے ہیں. جب ہدایت کا نور آئے گا تو وہ بتلائے گا کس اخلاق میں کامیابی ہے اور کس معاملات میں کامیابی ہے اور کس معاشرے میں کامیابی ہے اور کس عقیدے میں کامیابی ہے اور اعمال میں اور عبادت میں کامیابی ہے یا دنیا کی چیزوں میں کامیابی ہے. یہ تو ہدایت کا نور بتلائے گا. ورنہ دماغ اور آنکھیں تو بتلائے گی کہ نماز کے لیے جائے گا تو تیرا نقصان ہو جائے گا، دکان پر بیٹھے گا تو تیرا نفع ہوگا. یہ تو ہدایت کا نور بتلائے گا کہ نماز کے وقت میں دکان چھوڑ کر جانے میں تیرا نفع ہے اور دکان پر بیٹھنے میں تیرا نقصان ہے. اس لیے ہدایت کا وہ نور حاصل ہو جائے جو فرق اور تمیز کر دیں.
فرق اور ہاں جس کو فرقان کہتے ہیں. اس لیے اللہ قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ وہ ہدایت ہم نے قرآن میں رکھی ہے جو تمیز پیدا کر دے حق اور باطل، جو تمیز پیدا کر دے، بتلا دے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اس میں نفع ہے اس میں نقصان ہے. یہ تو ہدایت کا نور بتلائے گا، ورنہ آنکھوں کا نور کہ جی سیب لیا ہے حرام کے پیسے کا ہے وہ بھی میٹھا ہے اور حلال کے پیسے کا ہے وہ بھی میٹھا ہے. یہ تو ہدایت کا نور بتلائے گا کہ اگر حرام کے پیسے کا سیب کھا رہا ہے تو اس میں کیا نقصان ہے اور حلال کے پیسے کا کھا رہا ہے تو اس میں کیا نفع ہے. اس لیے اس ہدایت کے نور کے لیے تقویٰ ضروری ہے، اور یہ مہینہ تقوی کا ہے. اب تقویٰ کہتے کسے ہیں اور تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مذاکرے کے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین ویا ارحم الراحمین یا عماد من لا عماد له یا سند من لا سند له یا ذخر من لا ذخر له یا حرز الضعفاء یا کنز الفقراء یا عظیم الرجاء یا منقذ الحلقہ یا منزل غرقہ یا ذی الجلال والاکرام یا حنان و یا منان یا بدیع السماوات والارض یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا اللهم اهد الناس جميعا. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اني اسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وہدى قیما وصراطا مستقیما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کا درگزر فرما. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اے اللہ زندگی سڑ چکی ہے، اے مولا گناہوں کی عادی ہو چکی ہے. اے مولا ہمارا ہر عرض گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے ہم کو گناہوں سے نکال دے. اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے وہ نور عطا فرما جو گناہوں میں ہمیں اپنا نقصان بتلا دیں، جو گناہوں میں دنیا اور آخرت کا خسارہ ہم کو دکھلا دیں. اے اللہ اپنے فضل سے وہ ہدایت کا نور ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اپنی اطاعت میں جو نور کامیابی بتلا دیں وہ نور ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دل کو نورانی بنا دیں، ہمارے اعضاء کو نورانی بنا دیں. اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دیں، ہماری زبان کو نورانی بنا دیں، ہماری فکروں کو نورانی بنا دیں، ہمارے غم کو نبیوں والا غم بنا دیں. اے اللہ ہدایت کی طلب نصیب فرما، ہدایت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ منصب ہدایت پر ہم سب کو اے اللہ قائم فرما. اے اللہ ہمارے دل کے اندر ہدایت کی قرآن پیدا فرما، انسانیت کی ہدایت کا درد نصیب فرما. اے اللہ ہم اپنی اور انسانیت کی ہدایت بھول چکے ہیں. اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، انسانیت کی ہدایت کے لیے ہم سب کو کھڑا فرما. اقوام عالم کو ہدایت نصیب فرما، دنیا کے چپے چپے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے. ضلالت اور گمراہی کے دروازوں کو بند فرما. اے اللہ ضلالت اور گمراہی
گمراہی کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ ضلالت اور گمراہی کے دروازوں کو بند فرما، ضلالت اور گمراہی کی محنتوں کو ختم فرما، ان کی محنتوں کے کرنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اور اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو زمین سے پاک فرما، حق والوں کو غالب فرما۔ اے اللہ حق کی آواز کو بلند فرما، دنیا میں حق کی آواز کے چلنے کے اے اللہ اسباب پیدا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، دشواریوں کو ختم فرما، تنگیوں کو دور فرما، آسانیاں اور سہولتیں مہیا فرما۔ اے اللہ تیرا چاہنا ہی کافی ہے۔ اے مولا انسانیت کی ہدایت کو چاہ لیں۔ اے اللہ تیرے سب بندے ہیں، اے مولا کمزور ہیں۔ اے اللہ اگر بغیر ہدایت کے چلے گئے تو سب جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے، اور اے اللہ یہ پوری امت اگر جہنم میں چلے جائیں تو تیرا کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، اور یہ پوری امت جنت میں چلے جائیں تو تیرا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے اپنے بنائے ہوئے بندے ہیں، اے مولا ان پر رحم فرما دے۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ایک زمانے میں تو چلا چکا ہے، اور اے اللہ قیامت سے پہلے پھر تو چلائے گا۔ اے اللہ ہمارے زمانے میں ہدایت کی ہوائیں چلا دیں۔ اے اللہ ہم کو ہدایت کے لیے قبول فرما لیں، انسانیت کی ہدایت کا ہم کو ذریعہ فرما دیں۔ اے اللہ ہدایت کی محنت پر ہم کو قائم فرما دیں۔ اے اللہ اس کے لیے اپنی جان اور مال کے جھونکنے کی توفیق عطا فرما، اپنی صلاحیتوں کو اس پر لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ ہدایت والا فکر نصیب فرما، ہدایت والی دعائیں نصیب فرما، ہدایت والا غم نصیب فرما، ہدایت والی قرآن نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما، دونوں جہاں کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دونوں جہاں کی عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اے اللہ کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کہنا سننا خیر کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ اس کہنے سننے کو ہمارے لیے حجت نہ فرما، بلکہ اے مولا ہمارے دلوں کو کھول دیں، اور اس کہنے سننے پر اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔